ارشاد ہے ما من مسلم ينظر الى محاسن امرأة اول مرة ثم يعود بصرة الا احدث الله له عبادة یجد حلاوتها۔ کوئی مسلمان جب پہلی مرتبہ کسی عورت کی خوبصورتی دیکھے پھر اپنی نگاہ پست کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو عبادت میں لذت عطا فرماتے ہیں۔ ایک اور روایت ہے کہ جس نے میرے ڈر کی وجہ سے بد نظری چھوڑی میں اسے ایسے ہی مان عطا کروں گا جس کی حلاوت وہ دل میں محسوس کرے گا۔ من ترکہا مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ۔ کتنا نفع مند سودا ہے کہ بد نظری کی وقتی اور عارضی لذت کو چھوڑنے پر ایمان کی دائمی حلاوت اور شیرینی نصیب ہوتی ہے۔ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی سینے میں ٹھنڈک ڈال دیتے ہیں۔ ویسے بھی دستور ہے کہ عمل کی جزا اسی کی جنسی ہوا کرتی ہے، بس جو شخص غیر محرم پر نظر بازی کی لذت کو ترک کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی عبادت اور ایمان کی لذت عطا کرے گا۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بد نظری چاہے کتنی ہی زیادہ کی جائے، چاہے ہزاروں مردوں اور عورتوں کو گورا جائے اور گھنٹوں گورا جائے، سری نہیں ہوتی۔ بد نظری ایسی پیاس لگاتی ہے جو کبھی نہیں بجھتی۔ استسقاء کا مریض اتنا پانی پیے کہ پیٹ پھٹنے کو آئے تو بھی پیاس ختم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سے بڑھ کر ایک کو خوبصورت بنایا ہے۔ انسان کتنے ٹپے دیکھے گا، نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ایک کو دیکھا ہے دوسرے کو دیکھنے کی ہوش ہے۔ اس دریا میں ساری عمر بہتے رہیں گے تو بھی کنارے پر نہیں پہنچیں گے، اس لیے کہ اس دریا کا کنارہ ناپید ہے۔ نظر کثیر جب پیوست ہو جاتا ہے تو پھر سوزش شکل بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ جتنی بد نظری زیادہ کی جائے اتنا ہی زیادہ گہرا زخم ہوتا ہے۔ حافظ ابن قیم فرماتے ہیں نگاہ کثیر پھینکا جائے تو پھینکنے والا پہلے قتل ہو جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نگاہ ڈالنے والا دوسری نگاہ کو اپنے زخم کا مداوا سمجھتا ہے، حالانکہ وہ زخم کو زیادہ گہرا کرتا ہے۔ لوگ کانٹوں سے بچ کے نکلتے ہیں، ہم نے پھولوں سے زخم کھائے ہیں۔ حافظ ابن قیم فرماتے ہیں آنکھ بند کرنا آسان ہے مگر بات کی تکلیف پر صبر کرنا مشکل کام ہے۔ زنا کے عمل سے بہت سے لوگ بچ جاتے ہیں چونکہ اس کے لیے بہت بڑے اہتمام کرنے پڑتے ہیں۔ اول تو جس سے زنا کرنا چاہے وہ راضی ہو، دوسرا مناسب موقع و محل میسر ہو، تیسرا تنہائی بھی ہو، ورنہ تو ڈر لگا رہتا ہے کہ اگر کسی کو اطلاع ہو گئی تو عزت خاک میں مل جائے گی، اس لیے شائستہ اور معزز لوگ اس میں کم مبتلا ہوتے ہیں۔ اگر پیشہ ور عورتوں سے زنا کرنا چاہے تو مال پیسہ پانی کی طرح بہانا پڑتا ہے۔ مزید برآں ایڈز، آتشک اور سوزاک جیسی موذی بیماریوں کا ڈر لگا رہتا ہے۔ بخلاف بد نظری والے گناہ کے اس میں سامان کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، نہ ہی اس میں بدنامی کا ڈر ہوتا ہے، کیونکہ اس کی خبر تو اللہ تعالیٰ ہی کو ہے کہ نیت کیسی ہے۔ وہ بوڑھے جو عملی طور پر جماع کی قدرت ہی نہیں رکھتے وہ بھی بد نظری کے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بلکہ ان میں گناہ کی حسرت کوٹ کوٹ کر بری ہوتی ہے۔ بقول شاعر جوانی سے زیادہ وقت پیری جوش ہوتا ہے، جوانی سے زیادہ وقت پیری جوش ہوتا ہے، بڑکتا ہے چراغ صبح جب خاموش ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کا جسم بوڑھا ہوتا ہے، دل نوجوان ہوتا ہے، وہ ہر وقت جوانی کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ پیری تمام ذکر جوانی میں کٹ گئی، کیا رات تھی کہ ایک کہانی میں کٹ گئی۔ پیری تمام ذکر جوانی میں کٹ گئی، کیا رات تھی کہ ایک کہانی میں کٹ گئی۔ بعض کی ٹانگیں قبر میں پہنچ جاتی ہیں، کمر جھک جاتی ہیں، پھر بھی انہیں جوانی کی تلاش ہوتی ہے۔ شاعر کہتا ہے یہی کہی تھی جوانی مگر پتہ نہ چلا، یہی کہی تھی جوانی مگر پتہ نہ چلا، اسی کو ڈھونڈ رہا ہوں کمر جھکائے ہوئے۔ سوچنا چاہیے کہ اگر جوانی غفلت میں گزر چکی تو چلو بڑھاپے میں ہی رب کو یاد کر لے، مگر یہاں تو الٹی گنگا بہتی ہے۔ عہدی پیری میں جوانی کی امنگ، آہ کس وقت میں کیا یاد آیا۔ عہدی پیری میں جوانی کی امنگ، آہ کس وقت میں کیا یاد آیا۔ طرفہ تماشا یہ بھی ہے کہ عورتیں بوڑھی سمجھ کر اس سے پردے کا اہتمام بھی نہیں کرتی، اس سے بد نظری کے گناہ میں اور زیادہ آسانی ہو جاتی ہے۔ شہوت پرست بوڑھے بال سفید کر لیتے ہیں جبکہ دل سیاہ کر بیٹھتے ہیں۔ روز محشر زبان حال سے کہیں گے نہ کردہ گناہوں کی بھی حسرت کہ ملے داد، نہ کردہ گناہوں کی بھی حسرت کہ ملے داد، یا رب اگر ان کردہ گناہوں کی سزا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک بوڑھی آدمی ملے جو بہت سے کاموں میں متقی تھے، مگر انہوں نے اپنی حالت بیان کی کہ میں غیر محرم کو لالچائی نظروں سے دیکھنے میں مبتلا ہوں۔
کہ میں غیر محرم کو لالچائی نظروں سے دیکھنے میں مبتلا ہوں۔ بد نظری کا کتنا نقصان ہے کہ بوڑھا آدمی قبر کے کنارے تک پہنچ جاتا ہے مگر یہ موذی مرض ساتھ لگا رہتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بد نظری نہایت ہی مہلک مرض ہے۔ ایک تجربہ تو میرا بھی اپنے بہت سے احباب پر ہے کہ ذکر و شغل کی ابتدا میں لذت اور جوش کی کیفیت ہوتی ہے مگر بد نظری کی وجہ سے عبادت کی حلاوت اور لذت فنا ہو جاتی ہے اور اس کے بعد رفتہ رفتہ عبادات کی چوٹنے کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ مثال طور پر اگر صحت مند نوجوان شخص کو بخار ہو جائے اور اترنے کا نام ہی نہ لے تو لاغری اور کمزوری کی وجہ سے اس کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے، کوئی کام کرنے کو دل نہیں چاہتا، بستر پر پڑے رہنے کو جی چاہتا ہے۔ اس طرح جس شخص کو بد نظری کی بیماری لگ جائے وہ باطنی طور پر کمزور ہو جاتا ہے، نیک عمل کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، دوسرے لفظوں میں اس سے عمل کی توفیق چھن جاتی ہے۔ نیک کام کی نیت بھی کرتا ہے تو بد نظری کی وجہ سے نیت میں فتور آ جاتا ہے۔ بقول شاعر تیار تھے نماز کو ہم سن کے ذکری حور، جلوہ بتوں کا دیکھ کر نیت بدل گئی۔ تیار تھے نماز کو ہم سن کے ذکری حور، جلوہ بتوں کا دیکھ کر نیت بدل گئی۔ میرے بھائیوں، آج یہ ہمارا حال ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس رستے سے ہم نکل جائیں، اس رستے کو ہم چھوڑ دیں، اللہ کے راہ میں نکل جائیں جو تبلیغ کا رستہ ہے، جو صحیح رستہ ہے، جو سچائی کا رستہ ہے اور رستے جھوٹی ہیں۔ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔